نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، مشائخ و علماء، سامعین و ناظرین اور حضرات معتکفین و معتکفات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں اپنے در پر 10 روزہ اعتکاف کے لیے اور ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ متمتع فرمایا. ہم نے بحمد اللہ تعالی 21 رمضان المبارک یعنی عشرہ اعتکاف کی پہلی رات سے آخرت کا موضوع شروع کیا تھا، الآخرہ، جس کا بیان موت اور قبر سے شروع ہوا، جو کہ قیامت اور آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، اور اقتربت الساعہ کی ابتدا ہے. احوال موت، احوال قبر اور برزخی زندگی کی تفصیلات سب بیان کرنے کے بعد ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے قیام ساعہ یعنی انعقاد یوم قیامت تک اپنے مضمون کو مکمل کیا، اور کل رات کی گفتگو بعث اور نشور پر تھی کہ کس طرح قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے یا دوبارہ جسمانی زندگی کامل شعور کے ساتھ پائیں گے اور اللہ رب العزت کے حضور یوم قیامت شہادت و حساب کے پہلے مرحلے کی طرف حاضر ہوں گے. اور میں نے رات کو یہ عرض کیا تھا، جہاں پر بات ختم ہوئی، کہ اللہ کے حضور جانے والے لوگ 3 طرح کے طبقات ہوں گے: کفار و مشرکین اور فساق و مذنبین، خطا کار، گناہ گار، ظالم لوگ، مجرم لوگ، نافرمان لوگ، جنہوں نے پوری زندگی آخرت کو بھلائے رکھا، جنہوں نے ساری زندگی دنیا کے حرص و لالچ اور مال و زر کی طلب میں صرف کر دی، جنہوں نے اس دنیاوی حیات کی متاع کو، جو متاع غرور ہے، اصل زندگی جانا، موت اور بعد الموت قیامت کو بھول گئے، جنہوں نے زندگی میں اللہ کو بھلا دیا، نافرمانی کے مرتکب ہوئے، غفلت کی نیند سوتے رہے اور ایک پردہ ان کی آنکھوں پر رہا. ایسے لوگ جب قبر سے اٹھیں گے تو وہ بجائے قدموں کے بل چلنے کے چہروں کے بل چلیں گے، اور انہیں اللہ کے حضور جاتے ہوئے چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا. یہ دن ان کی ذلت اور رسوائی کا دن ہوگا. اس غفلت کے صلے میں، اس نافرمانی کے صلے میں، اس ظلم اور جرم کے صلے میں جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جاری رکھا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہوگا جو پاؤں کے بل چل کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے. یہ عام مومنین و مسلمین ہوں گے. اور ایک طبقہ اللہ کے ان مقرب صالح اطاعت گزار عبادت گزار اور وفادار بندوں کا ہوگا جو قبر سے اٹھیں گے تو ان کے لیے سواریاں کھڑی ہوں گی اور انہیں عظیم الشان سواریوں پر سوار کر کے عزت اور تکریم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اب میں نے یہ مضمون جملہ احادیث کے ساتھ اور جملہ مصادر اور مراجع کے ساتھ رات کو بیان کر دیا. آج جمعۃ الوداع کے اس خطاب کا آغاز ہم یہاں سے کر رہے ہیں کہ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو یہ مرحلہ شہادت ہوگا، یہ حساب کا وقت ہوگا، محاسبہ کا وقت ہوگا. ہر شخص پر اس کے تمام ظاہری اور پوشیدہ اعمال جو دنیا میں کرتا رہا تھا ظاہر کر دیے جائیں گے. اس دن باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں اور ان کے جسم کے سارے اعضاء خود گواہ بن جائیں گے. ہاتھ بولیں گے باری تعالیٰ اس نے مجھ سے یہ گناہ صادر کیے تھے. پاؤں بولیں گے یہ گناہ کے ارتکاب سے میرے ذریعے چل کے گیا تھا. زبان بولے گی میرے ذریعے اس نے چغلی کی، غیبت کی، تہمت لگائی، جھوٹ بولا. جسم کا ایک ایک انگ اس وقت گواہ ہوگا اور اللہ رب العزت کو ہماری زندگی بھر کے کیے ہوئے جرموں پر، گناہوں پر، ظلموں پر، نافرمانیوں پر کسی اور گواہ کو بلائے جانے کی ضرورت نہ ہوگی. سر سے پاؤں تک پورا جسم، ایک ایک عضو خود ہمارے خلاف گواہ بن جائے گا. ارشاد فرمایا حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. جب اللہ کے حضور وہ پیش ہوں گے تو فرمایا کہ وہ دوزخ تک پہنچ جائیں گے اس سبب سے کہ ان کے اپنے کان، ان کی آنکھیں، ان کے جسموں کی کھالیں، ہر شے نے ان کے خلاف خود گواہی دے دی ہوگی. سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی. حکم ہوگا خبردار تمہیں اپنے کردہ گناہوں کا کوئی عذر بیان کرنے، کوئی سبب بیان کرنے، کوئی بہانہ بیان کرنے کی آج نہ حاجت ہے نہ اجازت. چپ رہو، آج تمہارے جسموں کا ایک ایک عضو تمہارے کرتوتوں کا گواہ بن کر شہادت دے گا. پھر اس کے ساتھ ہمارے گلوں میں لٹکائے ہوئے نوشتہ اعمال کتابیں کھول دی جائیں گی. ارشاد ہوگا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. اور پھر یہ ہمارا نوشتہ ہے، یہ ریکارڈ ہیں، یہ رجسٹر ہیں، جو تم کرتے تھے یہ کتابیں بھی سچ سچ تمہارے تمام اعمال کو بیان کر دیں گی. ارشاد ہوتا ہے سورہ قمر میں وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا اور جو کچھ ہم آج اس دنیا میں کر رہے ہیں، اگر دکان پر بیٹھ کر کم تول رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، صلہ رحمی کی حق تلفی کر رہے ہیں، رشتہ داروں سے ظلم کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کی حق تلفی کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، رشوت کر رہے ہیں، مال غیر غصب کر رہے ہیں، الغرض جو کرتوت ہم آج اپنی دنیا کی راحت اور جھوٹی آسائش کے لیے، اپنی بیوی بچوں کو وراثت چھوڑ جانے کے لیے، محلات بنانے کے لیے،
چند روزہ زندگی کو جھوٹی راحت سے آراستہ کرنے کے لیے ہم جو ظلم کرتوت کیے جا رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ایک ایک چھوٹی چیز تمہارے اعمال ناموں میں درج کی جا رہی ہے، ہر چھوٹا بڑا عمل لکھ دیا گیا ہے، اور تمہیں خبر تک نہیں، جب اعمال نامے کھلیں گے تم مبہوت ہو جاؤ گے کہ جو کچھ رات کے اندھیروں میں کیا گیا تھا وہ قیامت کے دن کی روشنی میں عیاں کر دیا جائے گا۔ پھر اس میں بدلے چکائے جائیں گے، عبادات کا حساب الگ ہوگا، معاملات کا حساب الگ ہوگا، حقوق اللہ کا حساب الگ ہوگا، حقوق العباد کا حساب الگ ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ چکایا جائے گا، ہر ظلم کا بدلہ چکایا جائے گا، ہر زیادتی کا بدلہ چکایا جائے گا، اور اللہ کے حضور سے اس وقت تک واپسی نہ ہوگی جب تک ظالم اپنے کیے ہوئے ہر ظلم کا بدلہ مظلوم کو نہ دے لے اور مظلوم کی کامل داد رسی نہ ہو جائے، حتیٰ کہ پھر اس بدلے کی شکل میں ظالم سے جو نیکیاں، جو اعمال، جو نمازیں، جو عبادتیں، جو صدقے، جو خیرات، جو حج، جو عمرے، جو کچھ وہ کرتا رہا تھا، مسجد کی تعمیریں، حسنات، جو اعمال صالحہ کرتا رہا تھا، اس ظلم کی پاداش میں، گناہ کی پاداش میں، حقوق العباد کی تلافی کی پاداش میں اس کی نیکیاں لے لے کر مظلوم کو دی جائیں گی، اور مظلوم کی بدیاں گناہ لے لے کر اس کو دیے جائیں گے، اس طرح حساب چکا دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اعمال نامے تھمائے جائیں گے، کتابیں کھولی جائیں گی، اور جب سارا حساب چکایا جا چکے گا تو جو صاف اور صافی اور خالص عمل بچ جائے گا، نیکی دے دلا کر، وہ آپ کا عمل ہوگا، وہ ہمارا عمل ہوگا۔ اے لوگو، ہماری زندگی آج نیکی اور بدی کا مسلمانوں کی زندگی مجموعہ ہے، ادھر نماز ہے، ادھر ظلم ہے، ادھر حج اور عمرہ ہے، ادھر مال حرام کی کمائی ہے، ادھر عبادات ہیں، ادھر رشتہ داروں کے حق تلفی ہے، ادھر اعمال صالحات ہیں، ادھر جھوٹ، غیبت اور چغلی ہے۔ یہ جو اعمال نیک اور اعمال صالحہ ہم جمع کیے جا رہے ہیں، سن لو، ایسے حال میں کوئی نیکی ہماری نہیں، یہ سب ادھار ہے اس کا جس کا حق ہم کھا رہے ہیں، قیامت کے دن یہ اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد مرحلہ میزان آئے گا۔ ارشاد فرمایا باری تعالیٰ نے، جب جو عمل خالص مظلوم کو دے کر، بدلہ چکا کر، محاسبہ کے بعد بچے گا، اس عمل کے بلبوتے پلٹیں گے تو پھر میزان لگے گا، پھر عدل کا ترازو لگے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، رب ذوالجلال قیامت کے دن عرش پر جلوہ افروز ہوں گے اور حکم ہوگا، فرشتوں میرے سامنے ترازو لگایا جائے تاکہ ان کے اعمال تلتے ہوئے میں خود دیکھوں۔ فرمایا وَنَادَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو رکھ دیں گے، کسی جان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور جس نے ایک رائی کے دانہ برابر بھی عمل کیا ہوگا، نیکی یا بدی کا، سب کچھ حاضر کر دیا جائے گا۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اس دن اعمال تولے جائیں گے، اعمال وہ جو حساب کے بعد بچ گئے ہوں گے، سو جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ لوگ کامیاب ہوں گے، جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، گناہوں کے بھاری ہوں گے، گویا انہوں نے اپنی جانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا۔ اس لیے کہ ہماری نصیحتوں، آیتوں
کے ساتھ ظلم کرتے تھے، انکار کرتے تھے، کان نہیں دھرتے تھے، تمسخر کرتے تھے، غافل رہتے تھے، دل کو یقین نہ تھا۔ ایک فکری عقیدہ ہر مسلمان کا ہے کہ مرنا ہے، قبر سے اٹھنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، مگر آج تھوڑا دلوں کی وادیوں میں جھانک کر غور کریں کہ یہ عقیدہ ایک فکر ہے، ایک تصور ہے جسے ہم زبان کی حد تک اور ذہن کی حد تک مانتے ہیں۔ کیا یہ کامل یقین اور یقین کی حالت بن کر ہمارے قلب و باطن پہ بھی وارد ہوا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، اگر آخرت کا فکر اور اللہ کے حضور پیشی اور محاسبہ اور میزان پر اعمال کا تولا جانا اگر یہ یقین ہوتا تو ہماری نیندیں اجڑ گئی ہوتی، ہمارے ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے نہ اٹھتے، ہماری زبان کسی کی حق تلفی نہ کرتی، ہمارے جسموں سے کوئی گناہ صادر نہ ہوتا، ہم روتے ہنسنا بھول جاتے، راتوں کو سوتے کم اور مسلوں کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر خدا کے حضور آنسوؤں کی برسات بھراتے اور آخرت کے عذاب کی پناہ مانگتے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ یہ بھی جان لو پھر جب سور پھونکا جائے گا، کسی نشے میں نہ رہنا، کسی گھمنڈ میں نہ رہنا میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ فرمایا تو اس کے درمیان اس دن کوئی رشتے باقی نہیں رہیں گے، سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، رشتے کام نہیں آئیں گے، مال و دولت کام نہیں آئیں گے، جن کی خاطر ہم زندگی گوا رہے ہیں وہ تو موت کے لمحے ہی چھوڑ جائیں گے۔ جس حرام مال کی کمائی میں ہم زندگی برباد کر رہے ہیں وہ مال تو جس دن آپ میت بنے وہ گھر رہ جائے گا، وہ تو گھر سے باہر آپ کے جنازے کے ساتھ بھی وہ مال و دولت نہیں جائے گا، نہ محلات جائیں گے، نہ بینک بیلنس جائیں گے، نہ وراثتیں جائیں گی، نہ مال و زر جائے گا، نہ آسائشیں جائیں گی۔ ارے جس کی خاطر آخرت برباد کی تھی، جس کی خاطر مولا کو ناراض کیا تھا، جس کی خاطر ظلم کیے تھے، کمائی کی تھی، وہ کمائی تو جنازے کے ساتھ بھی نہیں جا رہی ہے۔ رہ گئی بیوی بچے اولاد، جن کا مستقبل سنوارنے کے لیے پاپڑ بیلے تھے، وہ قبر کے دروازے پر جائیں گے اور تمہیں قبر میں اکیلا پھینک کر واپس پلٹ کے آ جائیں گے۔ قبر میں نہ کوئی رشتہ جائے گا، نہ کوئی مال و زر جائے گا۔ اے انسان سوچ، جس پر تیرا تکیہ تھا وہ تو تیرا ساتھ چھوڑ گئے جب اصل زندگی کا آغاز ہوا، جب خواب غفلت سے نیند سے تو بیدار ہوا۔ موت اصل میں بیداری ہے اور یہ زندگی خواب غفلت ہے، وہ تو ساتھ چھوڑ گئے۔ اب قبر میں اعمال صالحہ جا رہے ہیں جن پر توجہ نہ تھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ 3 اقوال آتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ میزان جو ہیں ترازو، ان پر اعمال بھی تولے جائیں گے۔ ایک قول ہے کہ اعمال اور صاحبان اعمال، عمل کرنے والا بندہ اور اس کے عمل دونوں ترازو پہ رکھ دیے جائیں گے۔ ایک قول ہے کہ کتابیں نامہ ہائے اعمال ترازو پہ رکھے جائیں گے۔ تینوں پر احادیث ہیں، تینوں پر دلائل اور صریحات، شہادات صریحہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، قیامت کے روز ایک بہت بڑے موٹے تازے آدمی کو پیش کیا جائے گا، اور حضور نے فرمایا اتنا بھاری بھرکم ہونے کے باوجود اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ وہاں وزن کے پیمانے، نہ جسمانی طاقت ہوگی، اللہ کے حضور وزن کے پیمانے نہ مال و زر کی کثرت ہوگی، اللہ کے حضور وزن کے پیمانے نہ اس دنیا کی زیب و زینت ہوگی، نہ اس دنیا کا جاہ و منصب ہوگا، نہ اس دنیا کی حکومت و سلطنت ہوگی۔ وزن اللہ کے حضور صرف اس کا ہوگا جو تقویٰ لے کر آیا ہے، جو قلب سلیم لے کے آیا ہے، جو اطاعت گزاری لے کے آیا ہے، اللہ کی تابعداری لے کے آیا ہے، مصطفیٰ کی وفاداری لے کر آیا ہے، جو صالحیت لے کے آیا ہے،
جو ڈرتا ہوا دل لے کر آیا ہے، جو لوگوں پر احسان کرتا رہا وہ نیکیاں لے کے آیا ہے، جو راتوں کو جاگتا رہا ان آنسوؤں کا تحفہ لے کے آیا ہے۔ اس کا وزن ہوگا تو میزان پر اعمال تولے جائیں گے، اور ایک رائی کے دانے برابر بھی کوئی عمل نیکی اور بدی میں ہوگا تو میزان سے تول کے بغیر نہ رہے گا۔ میزان کے مرحلے سے گزرنے کے بعد مرحلہ صراط آئے گا۔ یہ صافی تول ہو گیا ہمارے اعمال کا، اب مرحلہ صراط آئے گا، پل صراط۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مریم میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو اس دوزخ کے اوپر سے یعنی پل صراط کے ذریعے گزرنے والا نہیں ہے۔ یہ پل صراط دوزخ کے اوپر بچھائی جائے گی، یہ اللہ کا قطعی وعدہ ہے۔ اور فرمایا اس دن پل صراط سے گزرتے ہوئے ہم پرہیزگاروں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں گناہ گاروں کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود اور کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں انہم قالوا الورود هو المرور علی الصراط، یہ وارد ہونے سے مراد پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ یہاں بھی دو تین قسموں کے لوگ ہوں گے پل صراط سے گزرنے والے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو اعمال صالحہ، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی بندگی، آقا کی غلامی، دین کی نصرت، اللہ کے بندوں کی خدمت کا سامان لے کر جائیں گے، صدقہ، خیرات، اعمال صالحات لے کر جائیں گے ساتھ۔ فرمایا یہ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو پل صراط کو پلک جھپکتے ہی پار کر جائیں گے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بجلی کی کڑک کی طرح تیزی سے پار کر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ تیز رفتار آندھی کی طرح پار کر جائیں گے۔ اقسام ہیں، کچھ انبیاء ہیں، کچھ صدیقین ہیں، کچھ اولیاء ہیں، کچھ صالحین ہیں، کچھ مومنین ہیں، کچھ مطیعین ہیں۔ ہر کوئی اپنے عمل کی طاقت سے، اپنے تقوی کی قوت سے اس دن عمل و تقوی سواری ہے، پار کر جائیں گے۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی طرح پار کر جائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ پاؤں کے بل چلیں گے اور چلتے چلتے تھک کے گر جائیں گے۔ کچھ لوگ سرین کے بر اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے۔ پھر صراط جو دوزخ کے اوپر بچھائی گئی ہوگی اس کے دونوں طرف امر الہی سے خاردار سخت لوہے کی تاریں بچھائی ہوں گی، ان میں کانٹے اور کیل ہوں گے، اور حکم ہوگا جو ظالم ہیں، گناہ گار ہیں، غافل ہیں، میرے نافرمان ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، وہ گھسیٹتے ہوئے چلے، کانٹوں اور کیلوں کو حکم ہوگا کہ ان کے جسموں میں چبھ جاؤ، اور ان کا ایک ایک عضو زخمی ہوگا۔ کئیوں کے عضو کٹ کر دوزخ میں گر جائیں گے، کئی زخمی اور چھلنی ہو جائیں گے، کئی پھسل جائیں گے، حتیٰ کہ کئی خود دوزخ میں گر جائیں گے۔ انبیاء کے لیے، اولیاء اور صلحاء کے لیے، اور مؤمنین و متقین اور صالحین کے لیے، اللہ والوں کے لیے، اللہ والے وہ جنہوں نے زندگی اللہ کی وفاداری میں گزار دی اور تاجدار کائنات کی تابعداری میں گزار دی، جنہوں نے اس دنیا پر آخرت کو مقدم رکھا اور جیے اچھا مرنے کے لیے، اچھا کھانے کے لیے نہیں، اچھا پینے کے لیے نہیں، اچھا پہننے کے لیے نہیں، جیے اچھی موت کے لیے، جنہوں نے جیتے ہوئے مرنے کو یاد رکھا، جنہوں نے دنیا میں قبر کو یاد رکھا، زندگی میں آخرت کو یاد رکھا،
اللہ پاک ان کے لیے پل صراط پر روشنیاں لگا دے گا، لائٹنگ ارینجمنٹ ہو جائے گا، جب وہ گزریں گے نور ہو جائے گا، جب منافق، ظالم، گناہگار اور مجرم لوگ گزریں گے تو روشنیاں بجھا دی جائیں گی، گھپ اندھیرا ہو جائے گا، ان کا نور سلب کر لیا جائے گا۔ اور قرآن مجید میں سورہ حدید میں ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم، اس دن مومن مرد اور عورتیں، اللہ کے صالح وفادار تابعدار بندے، نور ان کے آگے اور دائیں طرف دوڑتا پھرتا ہوگا، وہ نور میں سفر کریں گے۔ بے عمل، نافرمان، دنیا کے فتنوں میں مبتلا رہنے والے، دنیا کے لہو و لعب میں، دنیا کی زینتوں میں، دنیا کے تفاخر میں، دنیا کے تکاثر میں بڑھ بڑھ کے مال و دولت جمع کرنے کی حرص، اولاد اور قوت و طاقت سے ایک دوسرے پر بڑھائی لے جانے کی حرص، دنیا میں بڑا بننے کا حرص، جنہوں نے زندگی اس متاع الغرور میں گزاری ہوگی وہ نور سے محروم ہوں گے، اندھیرے میں چلیں گے، پھسلیں گے، لڑکھڑائیں گے، دوزخ میں گرنے لگیں گے، پکاریں گے اپنے جاننے والے مومنوں کو کہ خدا کے لیے یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، انہیں پکار کے کہیں گے تھوڑی نظر کرم ہم پہ بھی کر لو، نظر التفات کر لو، رک جاؤ تاکہ ہم بھی تمہارے نور میں کچھ چل لیں۔ مگر آواز آئے گی نور آج نہیں ملتا، نور کا سودا دنیا میں لیا جاتا ہے، یہ وہاں کما کے لانا تھا جو تم نہیں کما کے لا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح صراط سے گزرنے والے لوگ اپنے اپنے اعمال اور حالات کے مطابق گزریں گے۔ حضرت حذیفہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مختلف اعمال صالحہ کو بھی پل صراط پہ دائیں بائیں کھڑا کر دیا جائے گا۔ جس شخص نے پوری زندگی مال و دولت کی امانت میں گزاری ہے، خیانت نہیں کی، امین رہا، ہر امانت کی سچی پاسداری کی، حکم ہوگا اس کی امانت کو کہ تم بھی پل صراط پہ کھڑے ہو جاؤ، امین کے گزرنے کا وقت آ رہا ہے۔ جس نے پوری زندگی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کی، صلہ رحمی کی، رشتہ داروں کو اس کے حق دیے، ان کی مدد کی، ان کے ساتھ تعاون کیا، ظلم نہیں کیا، صلہ رحمی کو حکم ہوگا کہ رشتہ داروں اور خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا گزر رہا ہے، صلہ رحمی تو بھی کھڑی ہو جا۔ اس طرح اعمال صالحہ، امانت اور صلہ رحمی کو صراط پر کھڑا کر دیا جائے گا دائیں اور بائیں، اور وہ اپنے عمل رکھنے والے لوگوں کی مدد کر کے پل صراط سے بحفاظت گزارنے میں کوشش کریں گے۔ صراط سے گزرنے کے بعد، اور یہ جو صراط ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم میں کہ آقا نے فرمایا کہ یہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک پل ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، دھار اس کی تلوار سے تیز تر ہے اور چوڑائی ایک بال کے برابر ہے، اس پر سے گزرنا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس پل سے گزرنے کا سامان کیا ہے؟ کتنے ہیں جنہوں نے اس پل سے گزرنے کی سواریاں تیار کی ہیں، اس پل سے گزرتے وقت اپنی مددگار اعمال تیار کیے ہیں؟ کتنے ہیں؟ ہمیں تو دنیا کے متاع الغرور نے اندھا کر دیا، ہمیں دنیا کے حرص و لالچ میں دیوانہ کر دیا، دنیا کے رشتوں نے اور دنیا کی زینتوں نے ہمیں پاگل کر دیا، حریص کر دیا، دیوانہ کر دیا، ہم دنیا کے کتے ہو گئے، اور اصل زندگی جو مرنے کے بعد آنے والی ہے ہم تو اس سے بے خبر بھی ہیں، بے شعور بھی ہیں۔ لوگوں، موت کے بعد
جب قبر اور برزخ کی زندگی کی طوالت سامنے آئے گی، اس دن پتہ چلے گا کہ یہ ساری زندگی جس کی خاطر کیا کیا پاپڑ بیلتے تھے، یہ تو ایک دن کی شام کے برابر تھی یا دن کی صبح کے برابر تھی۔ اصل دن تو اب چڑھا ہے اور اصل رات اب آئی ہے۔ اور جب 50,000 سال کی طوالت کا ایک دن قیامت کے دن کا بعث ہوگا، اس دن خیال آئے گا کہ ساری زندگی اور سارا عالم برزخ کا زمانہ ایک لمحہ تھا، ساعۃ من النہار۔ یہ زندگی جس نے ہمیں برباد کر رکھا ہے، جس میں ہم فنا ہو گئے ہیں، جسے ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ زندگی نہیں، دھوکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، ابو زبیر روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے ذریعے سے بیان کیا کہ حضور نے فرمایا کہ روز محشر سب امتوں کو ترتیب کے ساتھ صراط سے گزرنے کے لیے بلایا جائے گا، سب سے پہلے امت محمدی کو بلایا جائے گا۔ اس وقت اللہ رب العزت اپنی شان کے ساتھ مسکراتا ہوا جلوہ گر ہوگا، ایک نور پھیل جائے گا جس میں نبی، صدیق، شہید، ولی، صالح، مومن، اطاعت گزار بندے، راتوں کی عبادت کی روشنی لے جانے والے بندے، اعمال صالحہ کا نور لے جانے والے بندے، حسن خلق کا نور لے جانے والے بندے، اخلاق، لوگوں کے ساتھ میٹھی گفتگو، خوشگوار برتاؤ، احسان کا تعلق۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ جب میزان پر اعمال تلیں گے کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ بھاری ہوگا نیکی میں، وہ کریں؟ آقا نے فرمایا، حسن الخلق، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا میزان میں سب سے بھاری عمل ہوگا، اثقل الاعمال۔ ہم تو زبان سے کاٹ کھاتے ہیں، ہماری زبانیں تو چھریوں کی طرح ہیں، گالی ہے، گلوچ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، تہمت ہے، بے حیائی ہے، لغو گوئی ہے، ظلم ہے، کیا کیا ہے جو ہم نہیں کر رہے اس زبان سے۔ اخلاق کہاں آئے؟ اخلاق نام ہے عفو درگزر کا، معاف کر دینے کا، غصہ پی جانے کا، دوسروں پر خرچ اپنی جیب سے کرنے کا، احسان کرنے کا، محبت اور پیار سے بلانے کا، مسکراتے ہوئے چہرے سے ویلکم کرنے کا۔ کتنے چہرے ہیں جو مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا اٹھتے ہیں، جو مظلوم کو دیکھ کر مدد کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں، جو محتاج کو دیکھ کر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور انہیں نیند نہیں آتی جب تک اس کا دکھ دور نہ کر لیں۔ کتنے ہیں؟ یہی عمل کام آنے ہیں قیامت کے دن۔ فرمایا نور ہوگا جب بے عمل لوگ، منافق لوگ، مجرم لوگ اور ظالم لوگ گزرنے لگیں گے تو نور سلب کر لیا جائے گا۔ اور فرمایا جو اللہ والے صالحین جب گزریں گے تو پہلا طبقہ جو کامیابی سے گزر جائے گا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور بلا حساب و کتاب جن کے چہروں کو قیامت کے دن رب ذوالجلال 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور خوبصورت کر دے گا، وہ بغیر حساب کتاب کے تکریم کے ساتھ جنت لے جائے جائیں گے فرشتوں کے جرمٹ میں۔ پھر ان کے بعد دوسرا نیک لوگوں، صالح لوگوں کا طبقہ آئے گا، ان کے چہرے روشن ستارے کی طرح چمک رہے ہوں گے، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ پھر شفاعت کا مرحلہ صلحاء امت کا آئے گا۔ آقا علیہ السلام شفاعت کے لیے امت کی خاطر کھڑے ہوں گے، لیکن لوگوں کچھ کام اپنے عمل کے بل بوتے پر چلنے ہیں، کچھ مصطفیٰ کی شفاعت سے چلنے ہیں۔ صرف شفاعت کا خیال کر کے ہم نے عمل ترک کر دیا، نیکی ترک کر دی، تقویٰ ترک کر دیا، حضور کی تابعداری چھوڑ دی، اللہ کی وفاداری چھوڑ دی، کہ ایسے ہی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم بیڑے پار لوگ ہیں۔ نیک عمل ملا ہے، نیک عمل کشتی کا ملا ہے،
جس کشتی کے میں ملاح نہیں ہوتا وہ کنارے نہیں لگتی، اس کے بیڑے پار نہیں ہوتے۔ کشتی لگے گی پر نیک اعمال کے ملاح بھی تو ساتھ لو۔ صحابہ نے پوچھا آقا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی میں حدیث، ہم قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کریں؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے شفاعت مانگتا ہوں، کیا شفاعت کریں گے میری؟ انس بن مالک پوچھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا فاعل، ہاں شفاعت کروں گا۔ قلت فأین اطلبک یوم القیامہ، آقا پھر میں آپ کو ڈھونڈوں گا کہاں قیامت کے دن؟ فرمایا اول ما تطلبنی علی الصراط، پہلی جگہ جہاں مجھے تلاش کرنا وہ پل صراط ہوگی، میں کھڑا اپنی امت کا گزرنا دیکھ رہا ہوں گا۔ اندازہ کر لیں آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر کیا بیتے گی کہ پہچانیں گے کہ یہ گناہگار، یہ غافل، یہ ظالم، یہ مجرم، یہ بے پرواہ ہے تو میری امت سے، آج زخمی ہو کے گھسٹتا ہوا دوزخ میں گر رہا ہے۔ آنکھوں کے سامنے آقا علیہ السلام کے سامنے کیا بیتے گا میرے آقا کے قلب اطہر پر؟ اسی کا حیا کر لیں ہم حضور کے قلب اطہر کی اسی پریشانی کا حیا کر لیں کہ حضور دکھی نہ ہوں، ہمارے دوزخ میں گرنے سے حضور دکھی نہ ہوں۔ فرمایا پہلے صراط پہ تلاش کرنا۔ عرض کیا آقا اگر آپ پل صراط پہ میں آپ سے نہ مل سکوں پھر کہاں تلاش کروں؟ قال فانا عند المیزان، میں میزان کے پاس بھی کھڑا ہوں گا جہاں میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے۔ پھر سوچو میرے آقا کا حال کیا ہوگا، دیکھ رہے ہوں گے کہ ہے میرا امتی مگر اس کے پلے کچھ نہیں ہے میرا امتی مگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے، اور حکم ہو رہا ہے لے جاؤ اس ظالم کو دوزخ کی آگ کی طرف۔ آقا کے دل اطہر پر کیا بیتے گی؟ عرض کی آقا اگر میزان پر بھی نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ فرمایا فانا عند الحوض، پھر حوض کوثر پہ دیکھنا، سارے مراحل سے گزر کر جب میری امت پیاسی ہوگی تو میں انہیں جام بھر بھر کے حوض کے پلا رہا ہوں گا۔ اور فرمایا ان تین جگہوں کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ مگر لوگوں ایک نظام ہوگا، جس مقام پر شفاعت ہونی ہے وہاں شفاعت ہوگی، جہاں شفاعت جن جن جگہوں پر نہیں عمل سے گزرنا ہے وہاں عمل ہوگا، جہاں حساب کی پیشی ہونی ہے وہاں پیشی ہوگی۔ قیامت کے دن کے احوال ہیں، مرحلے ہیں، مراتب ہیں، ہر کام اپنے اپنے وقت پر ہوگا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ روز قیامت جب لوگ پل صراط پر سوار ہو کے گزریں گے تو فرمایا دوزخ میں پل سے پھسل کر اس طرح گر رہے ہوں گے جیسے پروانے آگ میں پے در پے جل کر گرتے ہیں، پروانے آگ میں جل کر پے در پے گرتے ہیں۔ کوئی پھرتی مہارت کام نہیں آئے گی، وہاں بندگی کام آئے گی، حضور کی تابعداری وفاداری کام آئے گی۔ پھر دوزخ کا شعلہ نکلے گا، وہ کہے گا آج مجھے حکم ہے کہ میں لپیٹ میں لے لوں نیچے سے 3 آدمیوں کو اور لپیٹ کر گھیرے میں لے کے دوزخ میں گرا دوں پل صراط سے گزرتے ہوئے۔ کون کون لوگ؟ ایک اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، ایک اس شخص کو جو یوم آخرت کا یقین آج کے دن پر یقین نہیں رکھتا تھا، آج کے دن کو بھلائے ہوئے تھا، اور ایک وہ ظالم اور جابر اور ہٹ دھرم اور ضدی شخص جس کو نصیحت ہوتی تھی اور وہ بدلتا نہیں تھا، نصیحت ہوتی تھی عمر بھر، وہ ہٹ دھرم اور ضدی تھا، بدلتا نہیں تھا۔ دوزخ کا شعلہ نکلے گا، ایسے لوگوں کو لپیٹ میں لے گا اور اپنی زبان سے کہے گا مجھے حکم ہے ان 3 قسموں کے لوگوں کو لپیٹ میں لے کے دوزخ میں لے جاؤں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صراط پر اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے دشمنوں کو بھی اندھا کر دے گا، جو حضور کے گستاخ ہوں گے، جو آقا کے دشمن ہوں گے، جو حضور کی محبت اور تعظیم و تکریم کے منکر ہوں گے، جن کو حضور سے یا عداوت ہوگی یا کوئی قلبی تعلق نہیں ہوگا،
وہ بھی اندھے ہو جائیں گے، عمل ان کے کام نہیں آئیں گے، اور وہ پھر حضور کے دشمن کہلائیں گے۔ یہ لوگ جہنم میں دائیں بائیں گرنے لگیں گے، اور جو صالحین ہوں گے، متقین ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ کے تابع دار وفادار بندے ہوں گے، حضور کے سچے غلام ہوں گے، فرمایا ان کو باحفاظت پل سے گزارا جائے گا۔ کیوں؟ فرشتے بھیج دیے جائیں گے نیک لوگوں، صالح لوگوں کے لیے، وہ ان کے گارڈ بن کر گائیڈ کرتے ہوئے ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ، تو گائیڈ کرتے کرتے صراط سے گزار کے جنت کی راہ پر لے جائیں گے۔ اس کے بعد حساب کا مرحلہ، محاسبہ کا مرحلہ نبھانا ہے، وہ سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کی اتنی وفاداری اور تابعداری حضور کی، راتوں کو اتنا جاگے اور اتنی نیکیاں صالح اعمال صالحہ کیے اور اتنی قربتیں اللہ کی اور حضور کی قربتیں پالیں کہ اولیاء و صالحین اور مومنین و متقین کے زمرے میں ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان کی تعداد آقا علیہ السلام نے 70,000 فرمائی اپنی امت میں سے۔ کتنی؟ 70,000۔ بقیہ کو حساب دینا ہوگا، بقیہ کو حساب دینا ہوگا۔ محاسبہ اور حساب کے بعد، میزان پر اعمالوں کے تل جانے کے بعد، صراط پر اپنے اپنے اعمال و احوال کے مطابق گزرنے یا دوزخ میں گر جانے کے بعد جو بچ کے آگے نکلیں گے، اب شفاعت صغریٰ کا وقت شروع ہوگا۔ 3 مرحلے بیان کر چکا کتاب التوحید میں، اس میں پھر مومن، متقی، اولیاء اور صالحین بھی شفاعت کریں گے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب مومن، متقی، صالح لوگوں کی بخشش ہو جائے گی، نجات کا اعلان ہو جائے گا، مبارکبادی مل جائے گی، ان کو جنت میں تکریم کے ساتھ لے جایا جائے، تو اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے دنیا میں اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہوئے اتنے شدید نہیں ہوتے، دنیا میں جتنے تمہارے بھائی جن سے تم جڑے ہوئے ہوں گے اور وہ ولی، متقی، صالح اور میرے مقرب بندے ہوں گے، جتنے وہ تمہاری بخشش کے لیے مجھ سے محبت اور ناز کے ساتھ لپٹ لپٹ کے تنازع کریں گے۔ قد تبین لکم من المؤمن یومئذ للجبار اذا رأوا انہم قد نجوا فی اخوانہم یقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار، اور آگے فرمایا ومثقال نصف دینار، اور آگے فرمایا ومثقال خردل من ایمان فاخرجوه ويحرم الله ثمرهم على النار بذنوبهم۔ وہ رک جائیں گے، کہیں گے باری تعالیٰ اب ہم جنت، یہ سارے مرحلے گزر جانے کے بعد جو وہاں تک پہنچ گیا، یا دوزخ میں جب دوزخی چلے گئے اور انہوں نے دوزخ میں اپنے وقت سزا کے گزار لیے، 2 الگ صورتیں، اور ان کی نظر پڑ گئی، وہ کہیں گے باری تعالیٰ یہ ہمارے ساتھ مل کر نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نیک عمل کرتے تھے، جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، ہماری سنگت میں تھے، رفاقت میں تھے، تعلق میں تھے، صحبت میں تھے، اور نیکی بھی کرتے تھے ہمارے ساتھ، تو نے ان کو دوزخ میں پھینک دیا، ہم ان کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا اس وقت ان میں سے جن کو تم پہچانتے ہو جاؤ، اپنے ہاتھ سے دوزخ سے نکال کر اب جنت میں لے جاؤ۔ اب یہ معلوم نہیں کہ وہ دوزخ میں کتنا وقت گزار چکے ہوں گے اپنے اعمال سیئہ کے سبب، اور اس وقت میں کیا کچھ بیت چکا ہوگا، اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ یہ بالآخر اس شفاعت کے ذریعے بخشش کی بات ہے، بالآخر دوزخ کے عذاب کے مرحلے سے گزرنے کے بعد۔ اور اللہ پاک فرمائے گا دوزخ کی آگ کو ان کے چہرے نہ جلانا،
تاکہ میرے مقرب اولیاء ولی صالح بندے جب انہیں نکالنے کے لیے آئیں تو ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچان سکیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ باب وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس باب میں کتاب التوحید میں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر میں آپ کو بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں، ہم نے توسل اور شفاعت کا عقیدہ حق ہے، حق ہے، حق ہے، اس کا انکار گمراہی ہے، شفاعت کا انکار کفر ہے، توسل کا انکار گمراہی ہے، یہ سب کچھ ہوگا، مگر ہم نے ان دو عقیدوں کی وجہ سے ظلم یہ کیا کہ ہم نے عمل چھوڑ دیا، تقویٰ چھوڑ دیا، اللہ کی وفاداری چھوڑ دی، آقا کی تابعداری چھوڑ دی، جن کا وسیلہ ملنا تھا، جس بارگاہ میں شفاعت قبول ہونی تھی، ہم انہی بارگاہوں کے نافرمان ہو گئے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال سیئہ اور برے اعمال کی سزا نہیں ہوگی، وہ بھگتنا ہوگا، اور وہ تو ایک لمحے کا عذاب اتنا شدید اور ہلاکت انگیز ہوگا کہ جو دنیا کے حساب سے لاکھوں کروڑوں برس کی اذیت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، اور خدا جانے وہاں کتنی طویل مدتیں اس اذیت میں گزر جائیں گی۔ پھر شفاعت کرنے والوں میں انبیاء ہوں گے، سب سے پہلے حکم ہوگا قامت الرسل فشفعوا، رسول کھڑے ہوں گے، اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے، پھر ملائکہ شفاعت کریں گے، آقا علیہ السلام کی شفاعت ہوگی، ملائکہ کی شفاعت ہوگی، یہ سب کچھ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، کتب صحاح ستہ میں کثرت کے ساتھ، متعدد طرق کے ساتھ، احادیث صحیحہ کے ذریعے ثابت ہے، اور آیات قرآنی میں ثابت ہے۔ مگر عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان تمام مراحل کے بعد یہ شفاعت صغریٰ کے مرحلے ہیں۔ جنہوں نے گرنا ہے وہ تو صراط پر ہی گر گئے، جنہوں نے دوزخ کو بھیجا جانا ہے وہ میزان کے بعد ہی چلے گئے، وہ صراط پر ہی گر گئے، کہ یہ اپنے پہلے حساب کے بعد دوزخ میں بھیج دیے گئے۔ یہ اولیاء، صلحاء، متقین، مومنین، صالحین کی شفاعت تو بہت بعد میں مرحلہ آ رہا ہے، اس بات کو کبھی نہ بھولیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے، ان من امتی من یشفع للفئام ومنہم من یشفع للقبیلہ ومنہم من یشفع للعصبہ ومنہم من یشفع للرجل حتی یدخل الجنہ، حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بڑی بڑی جماعتوں کی شفاعت کریں گے، فئام، لوگوں کی بڑی بڑی جماعتوں کی شفاعت کریں گے۔ ایک طبقہ ایسا ہوگا، بڑے بڑے گروہوں کی شفاعت کریں گے۔ فرمایا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو صرف اپنے قبیلے کی شفاعت کرے گا، نچلے درجے کے لوگ اتنے طاقت کے ہوں گے کہ اپنے قبیلے کی شفاعت کریں گے۔ ایک طبقہ یہ ہوگا کہ صرف اپنی خونی رشتہ داروں کی شفاعت کر سکیں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو صرف ایک ہی شخص کی شفاعت کر سکیں گے۔ اس پر کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ پھر دین کا عالم شفاعت کرے گا، اولیاء، انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے بعد صالح بعمل علماء شفاعت کریں گے۔ پھر قرآن مجید کے حافظ اور نیک قراء شفاعت کریں گے، وہ جنہوں نے قرآن کو یاد کیا اور اس کا حق ادا کیا۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے بھی ہوں گے کہ قرآن بھی کئیوں پر لعنت بھیج رہا ہوگا کہ اس نے مجھے یاد کیا اور میری بے حرمتی کی۔ اور حفاظ قرآن کی شفاعت سے اس کے گھر والوں، خاندان کے 10 آدمی شفاعت پائیں گے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وہ حافظ قرآن جس نے قرآن پڑھا، قرآن کا علم پڑھا، حلال و حرام کو سیکھا، قرآن سے دین سیکھا
اور حلال اور حرام پر عمل کیا، دین سیکھا، دین پڑھا، پڑھایا اور دین پر عمل کیا۔ آقا علیہ السلام حضور نے فرمایا کہ وہ بھی اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جو جہنمی ہوں گے۔ شہید اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کرے گا۔ کوٹے دیے جائیں گے، کوٹے دیے جائیں گے، اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کرے گا۔ نابالغ معصوم فوت ہو جانے والے بچے شفاعت کریں گے۔ جو بچے جن کی ڈیلیوری سے پہلے ڈیتھ ہو جاتی ہے، میں ان ماؤں کو خوشخبری سناتا ہوں، بعض اوقات ابورشن ہو جاتی ہے، ڈیلیوری سے پہلے پیٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، دکھ ہوتا ہے، مگر ایک خوشخبری بھی ہے، فرمایا وہ ناتمام بچے جو ضائع ہو گئے وہ بھی ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ روزے شفاعت کریں گے، قرآن شفاعت کرے گا۔ آقا نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، رات کے اندھیروں کو قرآن کے نور سے روشن کیا کرو، قرآن سے لو لگایا کرو، قرآن کی تکریم کیا کرو، قرآن پر عمل کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قرآن والوں کی شفاعت کرنے والا بن کر قیامت کا دن آئے گا۔ ماہ رمضان شفاعت کرے گا۔ یہ وہ سارے مرحلے ہیں جن سے اللہ رب العزت ہم سب کو نوازے گا جو جس کا حقدار ہوگا۔ ان تمام مراحل سے گزر جانے کے بعد اب ذکر آ رہا ہے دخول نار اور دخول جنت کا۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ سے دھوکہ کرنے والے، منافقت کرنے والے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کون ہیں جو دھوکہ کرتے ہیں اللہ سے، کلمہ پڑھتے ہیں، بندگی کا دم بھرتے ہیں اور کام شرمندگی کے کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے امر سے بغاوت کرتے ہیں، خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ الہ خدا اسے کہتے ہیں من اتخذ الہہ ہوا، مگر پوجا کرتے ہیں خواہش نفس کی۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، نماز دل لگا کے نہیں پڑھتے، ڈھیلے ڈھیلے کھڑے ہوتے ہیں، سستی سے پڑھتے ہیں۔ یراؤون الناس، عبادتیں کرتے ہیں تو ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، حاجی کہیں، مجاہد کہیں، غازی کہیں، عالم کہیں، نیک کہیں، ہاتھ چومیں، میرے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جس عمل میں للہیت کے ساتھ دنیا یا کوئی شخص یا اس کی رضا یا اس کی بہتری یا اپنی عزت اور نیک نامی اور شہرت کا تصور مل گیا، وہ ریا ہو گئی۔ جو ریا کرتے ہیں ولا یذکرون الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے نہیں کرتے، فرمایا یہ منافق ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ان کو گرایا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جنت والے لوگ اس وقت دوزخ میں جلنے والوں سے پوچھیں گے، بولو اللہ نے جو وعدے کیے تھے ہم نے تو سچ پا لیے، تم نے بھی پائے یا نہیں؟ پائے۔ اور فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، ہم مجرموں کو، گناہگاروں کو، نافرمانوں کو، اللہ کے باغیوں کو پیاسا ہانک کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ نافرمانوں، غافلوں کا دوزخ میں گرنے کے بعد کھانا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، بے شک کانٹے دار پھل کا درخت ان بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا، آخرت کو بھول جانے والوں کا کھانا ہوگا۔ کھولتے ہوئے پانی کے جوش کی مانند جو تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولے گا، یہ ان کا پینا ہوگا۔ حکم ہوگا دوزخ کو ان نافرمانوں کو پکڑ لے اور دوزخ کی تہ تک گھسیٹتے ہوئے لے جا۔ یہ اپنے گمان اور دعوے میں بڑا معزز بنتا تھا، دنیا میں بڑا مکرم بنتا تھا،
اور آج مجھ سے ملاقات میں شک رکھتا تھا۔ اہل جنت جنت میں چلے گئے، وہ پوچھیں گے دوزخ میں جلنے والوں سے، اپنی جان پہچان والے، محلے دار، رشتہ دار، دوست، احباب، ساتھیوں سے پوچھیں گے، یتساءلون عن المجرمین ما سالککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اب ذرا ہاتھوں پر گنتے آئیے، پوچھا تمہیں آج دوزخ تک کس نے پہنچا دیا؟ جہاں پیپ کھا رہے ہو، کھولتے پانی میں جل رہے ہو، کس شے نے تمہیں دوزخ تک پہنچایا؟ وہ رو کر کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ قرآن ہے، سورہ مدثر اٹھا کے دیکھ لو۔ لم نک من المصلین، ارے نمازوں میں غفلت کرنے والوں، رب کائنات قرآن مجید میں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر ہمیں جگا رہا ہے۔ وہ کہیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مال و دولت غریبوں پر خرچ کرنے میں بخل کرنے والوں، اب زکوٰۃ کا مہینہ گزر گیا، رجب، لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہر مالدار مفتیان کرام اور علماء کے پاس فتوے پوچھتا پھرتا ہے کہ کون سا طریقہ ہے زکوٰۃ کم دینی پڑے، اللہ کی راہ میں مال کم خرچ کرنا پڑے۔ میرے پاس تو مولانا صاحب پیسے کیش ہے ہی نہیں، پلاٹ لے لیے، پلازے بنا لیے، مکان بنا لیے، سونا لے لیا، کاروبار میں لگا دیا، دینے کا تو پیسہ نہیں، کہاں سے دوں؟ ارے ظالم، جس پیسے سے کوٹھیاں بنائیں یہ مال ہے، جس سے پلازے بنائے یہ مال ہے، جس سے سونے بنائے مال ہے، جائیدادیں بنائیں مال ہے، جس سے کاروبار کیا مال ہے۔ مفتی صاحب میں نے تو قرض لے رکھے ہیں لاکھوں کو بینک سے۔ ارے وہ قرض حاجت مندی کا قرض نہیں، کروڑ پتی بننے کا قرض ہے، ارب پتی بننے کا قرض ہے۔ راستے ڈھونڈتے ہیں ہم مالدار، کیسے خدا کی راہ میں مال نکالنے کو روکا جائے۔ غریبوں، محتاجوں، پریشان حالوں پر مال خرچ نہ ہو۔ یہ مال موت کے بعد تمہارے کام آنے والا نہیں ہے، یہ اژدہا بنا کر تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا، قبر میں ڈسے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں جس کو تو جمع کر کر کے رکھتا تھا۔ تو دوزخ والے کہیں گے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ میں آپ پہنچے۔ وہ پوچھیں گے اور سبب، کہتے ہیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریب بھوکے مر رہے تھے، ہم ان کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتے تھے اپنے مال سے، اس لیے دوزخ میں آپ پہنچے۔ گنتے آئیں دو۔ تیسرا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم نے زندگی بےہودہ مشاغل میں گزار دی، ہنسی کھیل میں گزار دی۔ ہمارے دوست یار سب ہنسی کھیل کرنے والے تھے، گپ شپ کرنے والے تھے، ہم بھی گپیں لگاتے، مشاغل کرتے، اسی میں زندگی گزر گئی اور آنکھ بند ہو گئی۔ حتی اتانا الیقین، اسی حال میں موت آ گئی۔ ارے ہم اسی حال کے ساتھ موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، اب سمجھ لو میرے آقا نے اور میرے اللہ نے فرمایا، ارے میری شفاعت پر بھروسہ رکھ کے بیٹھنے والوں، شفاعت حق ہے، شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے، مگر جس لوگوں کا حال اپنا یہ ہوگا، اللہ نے فرمایا ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ ارشاد فرمایا سورہ قیامہ میں وجوہ یومئذ باسرہ، کتنے چہرے اس دن بگڑی ہوئی حالت میں مایوس اور سیاہ ہوں گے، اور وہ سختی ان کی کمر توڑ دے گی۔ پھر آقا نے فرمایا قرآن مجید نے ان جہنم کان مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ سورہ نبا۔ دوزخ بے شک ایک گھات ہے، اور کن کا ٹھکانہ ہے؟ نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اور نہ ختم ہونے والی پے در پے مدت ہے دوزخ کی۔
اس میں نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی نہ پینے کی چیز، صرف کھولتا پانی ہوگا، اور دوستیوں کے زخموں سے بہنے والی پیپ پینے کو ملے گی، ایک دوسرے کی پیپ پینے کو ملے گی۔ یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ آخرت کے حساب کا اور عذاب کا خوف نہیں رکھتے تھے۔ خوف آخرت کر لو، خوف آخرت کر لو۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، فرمایا بہت سے چہرے ایسے ہوں گے کہ اس دن ان پر گرد پڑی ہوگی اور سیاہی چھائی ہوگی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اس دن کتنے ہی چہرے ذلیل و خوار ہوں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ کو بھول کر وہ دنیاوی محنت کرنے والے تھے، اللہ کو بھول کر دنیاوی محنت کرنے والے تھے، اور دنیا کے عیش و آرام کی خاطر سخت مشقتیں جھیلتے تھے، 16 گھنٹے کام کرتے تھے، 18 گھنٹے دنیا کے عیش و آرام کی خاطر مشقتیں جھیلتے تھے، آخرت کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ فرمایا دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے اور کھولتے ہوئے چشمے کے پانی پلائے جائیں گے۔ یہ تو ہوگا ان کا حال جو نافرمان ہیں، اور پھر جو فرما بردار بندے بن جائیں گے، فرما بردار، ان کو آواز دی، فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، لوگوں دوڑے دوڑے آؤ، اللہ کی مغفرت تمہیں بلا رہی ہے، جنت بلا رہی ہے جس کی وسعت میں زمین و آسمان کی ساری کائنات سما جائے گی۔ اور یہ جنت، یہ اللہ کی مغفرت کن لوگوں کے لیے ہے؟ سن لیں، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو چھپے بھی اور اعلانیہ بھی اپنا مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مال و دولت سے محبت نہیں کرتے، بخیلی کنجوسی نہیں کرتے، جو مال کماتے ہیں خدا کی راہ میں اپنی آخرت کی کمائی بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ مال کو دنیا کی راحت کا سبب ہی صرف نہیں، صرف دنیا کی راحت کا سبب نہیں، آخرت کی راحت و کامیابی کا سبب بناتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اگر ان سے کوئی زیادتی کر دے، گالی دے دے اور غصہ آ جائے تو جنت اور مغفرت ان کے لیے ہے جو غصہ پی جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غصے سے لال پیلے ہوتے ہیں اور اسی کو پی جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، کوئی اور زیادتی کر جائے تو صرف غصہ ہی نہیں پیتے، معاف بھی کر دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ زخرف میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن سب رشتہ دار دشمن بن جائیں گے، دوست احباب دشمن بن جائیں گے، سنگتیں، رفاقتیں، دوستیاں، یاریاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ یفر المرء من اخیہ، ہر شخص اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، ماں باپ بیٹوں سے جائیں گے، بیٹے ماں باپ کو دور بھاگیں گے، کہیں مجھ سے کچھ عمل نہ مانگ لے ادھار، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب دشمن ہو جائیں گے۔ باری تعالیٰ کوئی وہاں بھی دوست رہے گا، کسی کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی؟ فرمایا ہاں، اولیاء و متقین کی دوستی کام آئے گی، الا المتقین، اللہ کے جو پرہیزگار بندے ہیں، اللہ کے پرہیزگار بندے، تقوی رکھنے والے بندے، پوری زندگیوں کو پرہیزگاری بنا لینے والے بندے، لمحہ لمحہ اللہ کی اطاعت کرنے والے، عبادت کرنے والے بندے، لمحہ لمحہ حضور کی محبت اور سچی اتباع میں بسر کرنے والے بندے، اپنے اخلاق اور معاملات حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھال لینے والے بندے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر خوف آخرت سے رونے والے بندے، رب کے خوبصورت مکھڑے کے دیدار میں تڑپنے والے بندے، اس کی شوق لقاء میں تڑپنے والے بندے،
اس کے چہرے پر لذت نظر کی آرزو کرنے والے بندے. فرمایا ان لوگوں کی دوستیاں کرو، یہ کام آئیں گے. ان سے کہا جائے گا، ان اللہ والوں سے کہا جائے گا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. آج کوئی خوف اور غم تم پر نہیں ہے، چونکہ تم نے حق ادا کر دیا ایمان کا اور اسلام کا جھک جانے کا. ادخلوا الجنہ انتم اولیاء صلحاء مومنین اور متقین، میرے وفادار اور تابعدار بندو سنو، اٹھو، سیدھے تم جنت میں چلے جاؤ، کوئی حساب کتاب نہیں. انتم وازواجکم، اور وہ لوگ جو اپنے عمل اور سچائی کے ساتھ تمہارے ساتھ جڑے رہے. ازواج کا معنی بہت سے مترجمین نے بیویاں بھی کی ہے، میں نے نہیں ترجمہ بیویوں کا کیا، میں نے قرآن مجید میں ازواج ثلاثہ اور بہت آیات کی روشنی میں زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑ. میں نے اصل معنی کی طرف گیا ہوں کہ اگر اولیاء صرف بیویوں کو لے کے جنت میں چلے جائیں تو باقی متبعین کا کیا بنا؟ یہ ولی کی شان تو نہیں ہے کہ تم چلے جاؤ اور بیوی کو پکڑو جنت میں چلے جاؤ. بقایا منہ تکتے رہ گئے کہ اس کی سنگت ہمیں کیا آج فائدہ دے رہی ہے. ازواجکم کا معنی تمہارے سب جوڑ سنگتیں، تم بھی چلے جاؤ اور جو تمہاری سنگت میں رہے ان کو بھی لے جاؤ. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین. آج تمہارے اوپر راحتوں، نعمتوں اور لذتوں کے دور ہوں گے، تمہاری تکریم ہوگی، سونے کی پلیٹوں گلاسوں کے دور چلیں گے، جو چاہو گے جس سے دل خوش ہوگا وہ ملے گا، اور پھر میرا وہ دیدار ملے گا جن سے آنکھوں کو لذت نصیب ہوگی. یہ معنی ازواج کا میں نے اس آیت کریمہ سے لیا، کنتم سورہ واقعہ سے، کنتم ازواجا ثلاثہ، یہاں سے یہ معنی لیا. اللہ پاک نے فرمایا تم 3 قسموں کے گروہ بن جاؤ گے، 3 قسموں کی سنگتیں ہوں گی، 3 قسموں کے ازواج طبقات ہوں گے. یہاں معنی بیوی شوہر کا نہیں ہے، سنگتیں، گروہ، طبقات. فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. فرمایا 3 گروہ ہوں گے، ایک دائیں جانب والے جن کو نامہ اعمال دائیں جانب دیا یا جنت میں بھیج دیے گئے، ایک بائیں جانب والے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا دوزخ میں بھیج دیے گئے. اور فرمایا تیسرا اولیاء صالحین کا وہ جو سب پر نیک اعمال میں سبقت لے گئے، سبقت لے گئے. ان کے لیے کوزے ہوں گے، آفتابے ہوں گے، چشموں سے بہتی ہوئی شراب، شفاف شراب قربت ہوگی، خدا کی قربت کی شراب، خدا کی محبت کی شراب، اور اس سے نہ فطور آئے گا نہ بدمستی آئے گی. فرمایا جو یہاں شراب سے بچے رہے انہیں جنت کی شراب ملے گی، جو یہاں شراب پیئیں گے وہ شراب جنت سے محروم ہوں گے، مقربین ہوں گے. پھر آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کے ذریعے واضح کیا، قرآن نے کہا کہ جنت میں جانے کا راستہ بھی سن لو. فرمایا وہ لوگ، اب میں وقت تھوڑا ہے ترجمے کی بجائے ترجمہ بتا رہا ہوں آیت کریمہ کی جگہ صرف ترجمہ. فرمایا وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ، خونی رشتہ داروں کو حق دیتے ہیں، ان پر احسان کرتے ہیں. ویخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ویخافون سوء الحساب، اور آخرت کے دن کے حساب سے خوف زدہ رہتے ہیں. والذین صبروا، اور ہمیشہ صبر کرتے ہیں، جبر نہیں کرتے. ابتغاء وجہ ربہم، اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ہمیشہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز ترک نہیں کرتے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، جو کچھ تھوڑا زیادہ ہم نے دیا ہے ہر وقت خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. پھر اپنے ان کے باپ دادا بھی وہ بھی نیک ہیں، بیوی بچے بھی نیک ہیں، ذریتیں اولادیں بھی نیک ہیں. فرمایا وہ فرشتوں کے ساتھ ان کے جھرمٹ میں جنت میں جائیں گے. اور پھر ارشاد فرمایا سورہ فرقان میں
عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ بندے جو زمین پر آہستہ آہستہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں تاکہ کسی بندے پر ان سے زیادتی نہ ہو جائے۔ لوگوں، حقوق العباد کا خیال رکھو اگر اللہ کا بندہ بننا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی اکھڑ ان سے غلط بات کہہ دے تو درگزر کرتے ہیں، راتیں سجدوں میں اور قیام میں بسر کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اسراف اور تبذیر نہیں کرتے، کسی جان کو تلف نہیں کرتے، توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے زندگی بدل لیتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، جھوٹی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لغو اور فضول زندگی ترک کر دیتے ہیں، اللہ کی آیتیں نصیحتیں سنے تو روتے ہوئے جبین کے بل گر جاتے ہیں۔ فرمایا اگر ایسے بن جائیں تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جب میرا نام آتا تھا سجدہ ریز ہو جاتے تھے، ان کے پہلو راتوں کو بستر سے جدا رہتے تھے، میرے خوف اور آخرت کے خوف میں زار و قطار روتے تھے، کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ آؤ ان کو 2 اجر دے دو، جنت کے دروازے کھول دو، اور فرشتوں استقبال کر کے میرے مقرب بندوں کو جنت میں لے جاؤ، اور ایک یہ اجر دے دو کہ فرشتوں میرے اور ان کے درمیان آج پردہ اٹھا دو، یہ میری خاطر راتوں کو جاگنے والے ہیں، آؤ جاگنے والوں خوب جی بھر کے میرا چہرہ تک لو، تک لو۔ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، پردہ اٹھا دیا جائے گا، راتوں کو جاگنے والے اللہ کے لیے بدل جانے والے رب کا مکھڑا تکنے میں مست ہو جائیں گے، رب ان کو تکتا رہے گا، یہ رب کو تکتے رہیں گے۔ فرمایا یہ آنکھوں کی لذت تھی جو میں نے راتوں کو جاگنے والوں کے لیے چھپا رکھی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔